صدر شریف، بدر طریقت، محسن اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1300 سنہ ہجری مطابق 1882 عیسوی میں مشرقی یورپی ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گوسی میں پیدا ہوئے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی کشادہ آپ کا حلیہ مبارک میں عرض کیے دیتا ہوں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی مبارک کشادہ، پیشانی کشادہ، رنگ گندمی، گھنی ڈالی، بدن صحت مند اور قد درمیانہ تھا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا وبائی بخار پھیلا جس میں شدید پیاس لگتی تھی۔ صدر الشریعہ بھی ایک ہفتے تک اس بخار میں رہے مگر آپ کا ایک بھی روزہ نہ چھوٹا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو شدید بخار تھا جس کی وجہ سے آپ پر بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ جب ذرا ہوش آیا تو آپ نے حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے وقت دریافت فرمایا تو انہوں نے ظہر کا وقت ختم ہو جانے کی اطلاع دی، جس پر صدر الشریعہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے، آہ میری نماز قضا ہو گئی۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور شریعت کی روح سے غشی کی حالت میں نماز قضا نہیں ہوتی۔ فرمایا، غم اس کا ہے کہ ایک بار حاضری سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں، میں حج و زیارت کے لیے شب و روز بیتاب رہتا۔ جب حج کے لیے قافلہ نکلتا تو میں دل محسوس کر رہ جاتا، میرے پاس اتنا سرمایہ جمع نہیں ہوتا کہ میں حج و زیارت کر سکوں، مگر کچھ نہ کچھ اس کے لیے پس انداز جمع کرتا رہتا۔ ابھی پوری رقم جمع نہ ہو پائی تھی کہ بیتابی برداشت کی منزلوں سے آگے بڑھ گئی۔ اس زمانے میں حج کے سفر میں کم از کم 3 مہینے ضرور صرف ہوتے تھے، عموماً 4 مہینے لگ جاتے تھے۔ 4 ماہ کے لیے بچوں کے نان و نفقہ کے واسطے گھر قطان چھوڑنا، پھر حج کے اخراجات کے لیے رقم ہونا بڑا مشکل نظر آ رہا تھا۔ لیکن بیتابی بہت زیادہ بڑھ گئی تو میں نے کچھ قرض لیا اور حج کے لیے گیا۔ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز دیکھیے کہ کیسی محبت تھی، کیسی والہانہ عقیدت تھی مدینۃ المنورہ کی سرزمین سے، حرمین طیبین کی سرزمین سے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ صدر الشریعہ دونوں ہاتھ باندھ کر، آنکھیں بند کر کے نہایت توجہ کے ساتھ نعت شریف سنا کرتے اور اس دوران آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم دیکھیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تمام عمر شجر اسلام کی آبیاری کے لیے کوشاں رہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی عرض کی اور خود سیدی اعلیٰ حضرت سے سن کر املا فرمائی اور ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں مسلمانوں کو ایمان کا خزانہ عطا فرمانے کا سبب بنے۔ اسی طرح بہار شریعت جیسی عظیم الشان کتاب تصنیف فرما کر عالم اسلام پر احسان فرمایا۔ الحمدللہ عزوجل اس عالی شان کتاب کو الحمدللہ کئی عاشقان رسول الحمدللہ اس عالی شان کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اپنے استاد محترم حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشورے پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے اور بارگاہ رضویت سے 4 سلاسل کی اجازت سے نوازے گئے۔ آپ کو صدر الشریعہ کا لقب اور قاضی شرع کا منصب بارگاہ اعلیٰ حضرت سے ملا۔ ذوالقعدۃ الحرام 1367 ہجری کی دوسری شب 12:26 پر مطابق 6 ستمبر 1948 عیسوی کو آپ وفات پا گئے۔ مدینۃ العلماء گھوسی ضلع اعظم گڑھ میں آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صدر الشریعہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔